دوستو آج پھر ایک لفظ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جیسا کہ کچھ لوگ جانتے ہیں، میں الفاظ پہ ریسرچ کر رہا ہوں کہ جو باتیں ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں آپس میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بات کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے کئی زبانیں ہیں دنیا میں۔ پانی کو پانی کیوں کہا جاتا ہے، بال کو بال کیوں کہتے ہیں، انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں، گاڑی کو گاڑی کیوں کہتے ہیں۔ اسی طرح ہر لفظ کے کچھ معنی ہیں، اور جب ہم غلط الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کمیونیکیٹ تو ہو جاتے ہیں، سمجھ میں بھی آ جاتی ہے، لیکن اس کی انڈائریکٹلی میننگ جو ہے بعض مرتبہ بری ہو جاتی ہیں، غلط ہو جاتی ہے۔ چونکہ ہمارا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، اور وہ خدا جو ہے انسان کو بنا کے دی بیسٹ کریشن کا اس کو خطاب ملا ہے۔ آپ دیکھیے جو لفظ میں نے بورڈ پہ لکھا ہے، ختم قرآن۔ جب بھی یہ لفظ میں سنتا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ قرآن ختم کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس کو ہم نے قرآن مکمل کر لیا یہ کہنا چاہیے، ہمارے یہاں قرآن کی تلاوت ہے یہ کہنا چاہیے، یا ہم ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں یہ کہنا چاہیے۔ یہ جو ختم کا لفظ ہے یہ اس آیت سے ٹکراتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، میں نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انا نحن نزلنا الکتاب و انا لہ لحافظون بھی کہہ سکتے تھے، انا نحن نزلنا القرآن و انا لہ لحافظون بھی کہہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر، یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذکر سے تعبیر کیا ہے کہ یہ چیز نصیحت بھی ہے اور لوگوں میں ذکر کرنے کی ہے تاکہ لوگوں کی زندگی بھی ٹھیک ہو۔ یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، ہدی للناس ہے۔ تو اس کو اس طرح ادا کرنا چاہیے۔ اور میں نے ایک چھوٹی سی ریسرچ کی ہے قرأت اور تلاوت پہ، یہ بھی لفظ کے معنی میں آپ کو بتا دوں تاکہ یہ جو بدتمیزی ہماری کتاب کے ساتھ ہو رہی ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ، کہ ختم قرآن لوگ لکھ کے بھی لگا دیتے ہیں کہ ہم لوگ ختم قرآن کرتے ہیں، کسی کے پاس ہم سنتے ہیں کہ آج میرے پاس ختم ہے قرآن کا، تو ایسا لگتا ہے کہ میری روح کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جو محبت مجھے قرآن سے ہے اور جتنی محنت میں تقریباً 30-31 سال سے قرآن پہ کر رہا ہوں، اور شاید ہی کوئی دن ناغہ ہوا ہو کہ میں قرآن سے ریلیٹڈ نہیں ہوں، اور میں اس طرح قرأت نہیں کرتا، تلاوت کرتا ہوں۔ قرأت کا مطلب ہے بغیر سمجھے کے بھی پڑھا جانا، بغیر سمجھے کے بھی، وہ قرأت ہے۔ لیکن تلاوت کا معنی ہے سمجھ کے پڑھنا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں استعمال کیا ہے، اقرا کا بھی، قرأت کا بھی۔ اذا قرئت القرآن، جب قرآن پڑھا گیا ہے تو پڑھا جائے تو اسے فاستمعوا لہ وانصتوا، خاموش رہو، لعلکم ترحمون، یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آ رہا ہے کہ میرا کلام دنیا کی ہدایت کے لیے میں نے بھیجا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، وہ پڑھا جا رہا ہے اور یہ نالائق جو ہے اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ لوگ اکثر قرآن لگا کے چھوڑ دیتے ہیں، ایک لفظ سمجھ میں تو آتا نہیں ہے، اور جو ہے اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ اس طرح مت کیجیے، قرآن کے ساتھ بدتمیزی ہے۔ ہمارے ہاں تراویحوں میں قرآن بغیر سمجھے کے پڑھا جاتا ہے، اور اتنی تیزی سے پڑھا جاتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے قرآن کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، اس کے اوراق پھاڑ کے پھینکے، اس کو آگ لگائے، تب بھی اللہ کو اتنا غصہ نہیں آتا، کیونکہ وہ ہیں ہی غیر مسلم۔ انہوں نے کبھی اعلان نہیں کیا کہ ہم اس کتاب پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم نے تو اقرار کیا ہے کہ ہم اس کتاب پہ ایمان لاتے ہیں، ہم اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک شخص نے 26 آیتوں پہ اعتراض کیا تو سارے ایک ہی رات میں مسلمان بن گئے، اور یہ محبت دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ کتاب کے خلاف ہے، جو شخص ہے ہم اس کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہ منافقت ہے۔ اگر آپ اتنے سچے ہیں اپنے ایمان میں تو کیوں قرآن کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں مہینوں برسوں میں صرف ختم قرآن کے لیے، یا قسم کھانے کے لیے، یا جن بھوت بھگانے کے لیے، یا ایک نیا گھر ہو تو اس میں پانی کی سراہی اور قرآن رکھا جاتا ہے؟ کیا اس لیے اللہ نے بھیجا تھا قرآن؟ تو تلاوت کا مطلب ہے سمجھ کے پڑھنا۔ تو سورہ عنکبوت کی جو ہے آیت نمبر شاید 45 ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کرو جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اس کتاب میں سے۔ وقم الصلاۃ، کہاں پر؟ نماز قائم کرتے ہوئے، کہ اس کتاب کی آہستہ آہستہ تلاوت کرو نماز کو قائم کرتے ہوئے، کیونکہ اگر آپ اکیلے میں لے کے بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی ڈسٹرب کرے گا، آپ خود ڈسٹرب ہوں گے، لیکن آپ رکعت باندھ لینے کے بعد جب اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا۔
تو یہ انسٹیٹیوشن ہے نماز جس میں قرآن کی تلاوت ہونا چاہیے. اگر ہم عجمی ہیں، عربی نہیں ہیں، تو امام صاحب کا یہ کام ہے بھلے ایک آیت پڑھے، 2 آیتیں پڑھے چھوٹی، ایک بڑی آیت پڑھیں، لیکن اس سے پہلے اس کا ترجمہ بتائیں، یا کم سے کم نماز کے بعد بتائیں. پہلے بتانے میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کا ذہن ایٹ لیسٹ قرآن کی طرف تو رہے گا. لوگوں کو اس معاملے میں اتنا شعور دلانا چاہیے کہ آپ کم سے کم اپنی نماز تو سمجھ کے پڑھیں. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہوئے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اب دیکھیے، آپ ربط دیکھیے الفاظ کا، کہ جب آپ نماز کو قائم کرتے ہوئے تلاوت کریں گے، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، تو یہ نماز تمہیں بے حیائی اور نافرمانیوں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اس کے بعد کا لفظ ہے کہ اس سے زیادہ بڑا کام کیا ہے، نماز سے زیادہ بڑا کام کہ آپ لوگوں میں جو کچھ سیکھ کے آ رہے ہیں نماز میں سے اس کا ذکر کریں. اس لیے کیونکہ یہ ذکر ہے، یہ نصیحت. اب ذکر کا مطلب ہی ہمارے پاس بدل گیا. رٹا مارنے کو، مالا لے کے جپنے کو ذکر سمجھتے ہیں. اس کا نام تسبیح بھی مت رکھیے. تسبیح کا مطلب ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا. آپ کہیں کوئی بات دیکھیں تو سبحان اللہ کہیں. یہ بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ، یہ کیا مسخرہ پن ہے. یہ کتاب کے ساتھ یہ گناہ ہے کہ اس کو بغیر سمجھے کے پڑھنا، اور اتنی تیز پڑھنا تراویحوں میں کہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آئے. آدمی بیزارگی سے ٹھہرا رہے کہ کب یہ مصیبت ختم ہو، امام صاحب کب ختم کریں. تو نعوذ باللہ لوگ اس کو مصیبت سمجھنے لگ گئے ہیں. بس ایک بات دماغ میں بٹھا دی گئی ہے کہ سنیں گے تو ثواب ملے گا. کہاں سے ملے گا ثواب؟ یہاں تو عذاب ملے گا. اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں آپ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکریٰ. نماز کے قریب بھی نہ آنا اگر تم نشے کی حالت میں ہو. حتی تعلموا ما تقولون. اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور برائیوں سے بچائے.